حال تو نہیں ہے، یہ ایک جملہ ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ بابا حضور سے منسوب ہے. پنجرے میں سریلے پرندے رکھے جاتے ہیں، یہ جملہ پوچھا ہے انہوں نے کہ یہ بابا حضور کا ہے. اور جی جہاں تک میرا ناقص علم ہے تو یہ جملہ بابا حضور کا نہیں ہے اور کسی اور کا جملہ ہے، لیکن جملہ خوبصورت ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں، دانا لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے خوبصورت جملے بھی ہیں. تو یہ بھی بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ پنجرے میں سریلا پرندہ ہی رکھا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اس میں یہ بتایا گیا ہے، جس بندے نے کب یہ جملہ بابا حضور کا نہیں ہے لیکن جس بندے کا بھی یہ جملہ وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے. تو میرے جیسے بولنے والے جو ہے نا وہ پکڑے جاتے، ٹھیک ہے نا. تو جو خاموش بندہ اس کو کسی نے کیا پکڑنا، ٹھیک ہے نا. تو سریلے پرندے پنجروں میں رکھے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ سر جو ہے نا اس بیچارے کے عذاب بن جاتے، ٹھیک ہے نا. وہ پکڑ کے اس کے پنجے میں باندھ، تو جب تک وہ چپ ہے، بول جب تک چپ ہے، طوطا جب تک چپ ہے، مینا جب تک چپ ہے، اسے کسی نے کیا کرنا، ٹھیک ہے نا. گونگا پرندہ تو کوئی بھی نہیں پنجرے میں بند کر. تو اس کا یہ اس جملے کا مطلب یہ کہ خبردار نے تو زیادہ باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. یہاں خاموشی کی بات ہوئی ہے تو مولانا روم کا ایک فکرہ جو ہے وہ تمیمی صاحب کو بھی بڑا پسند ہے، مجھے بھی بڑا پسند. انہوں نے فرمایا کہ خاموشی اللہ کی زبان، خاموشی، اب دیکھیں اللہ خاموش ہے، خاموشی اللہ کی زبان ہے، باقی سارا شور ہے، ٹھیک ہے. تو اور راز بھی جو ملتا ہے وہ خاموشی سے ملتا ہے ہمیشہ، اور جس کو ملتا ہے وہ بھی خاموش ہو جاتا. جب راز ملتا ہے تو پھر خاموش ہو جاتا، ٹھیک ہے. تو جناب تو اب آڈینس میں یہ تو سوال ہمیں آئے ہوئے تھے، اب آڈینس میں سے کوئی بات. بابا حضور کا ایک فرمان ہے جو میں نے کسی گفتگو میں پڑھا تھا کہ اگر مسجدوں میں عبادت جاری ہے اور اہل محلہ کی معاشرتی حالات میں اصلاح کا عمل پیدا نہیں ہوتا تو ایسی عبادت قابل غور ہے. اس پہ وضاحت فرماتے ہیں مہربانی. جی ابھی جس تلاوت پاک سے آغاز ہوا تھا اس میں جو آیات پڑھی گئی تھی یہی تلقین کی گئی تھی کہ فائل کو جھڑکی نہیں دینی اور یتیم جو ہے اس کی سرپرستی کرنی ہے، کھانا کھلانا. تو ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم نے حقوق اللہ کو تو بہت اہمیت دے دی لیکن حقوق العباد جو تھے اس کو ہم لوگ بھول گئے. تو جو ترقی یافتہ دنیا ہے، جو لوگ باہر گئے ہیں، ابھی عمر بیٹا ہے یہ بھی انگلینڈ سے ہو کے آیا ہے، تو ان کو پتہ ہے وہاں پہ انسانوں کو کتنے حقوق حاصل ہے. کیوں بیٹا؟ صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں حاصل ہے وہ بالکل نہیں. وہ بھی انگلینڈ سے ہو کے آئے. تمیمی صاحب 7 سال انگلینڈ میں رہے، ان سے پوچھ دیں وہاں پہ انسان کو کتنے. اور رمان بھائی نے بھی ساری یورپ دیکھا ہوا ہے، ان سے پوچھ دیں کہ ایک انسان کی کیا اہمیت ہے وہاں پر. انسان تو انسان ہے. وہ منیب نے بھائی سے پوچھ لیجیے کہ ان کے ایک دوست انگلینڈ میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ درخت لگا ہوا ہے گھر میں تو میں اس کو کاٹ دوں. تو ان کے دوست نے بتایا کہ یار تجھے پتہ نہیں ہے یہاں درخت کاٹنے پہ 5 سال کی قید ہے. تو وہاں درختوں کے بھی حقوق ہے. یہ درختوں کے حقوق جو ہیں یہ سرکار دو عالم وسلم نے بتائے تھے. جو جہاد پہ جب جاتے تھے تو ان کو حکم ہوتا تھا کہ دیکھو درخت نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے نا
انگلینڈ میں درخت کاٹنے پہ 5 سال قید کی سزا ہے، اور اس میں ضمانت بھی نہیں. تو اب درخت کے یہ حقوق ہیں تو وہاں پہ انسانوں کے کیا حقوق ہوں گے؟ تو یہ ہمارے یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ ہم نے عبادت پہ تو بڑا اللہ کے حقوق تو ادا کر دیے، لیکن انسانوں کے حقوق جو ہے نا وہ اس کو ہم بھول گئے. تو وہاں پہ انہوں نے اللہ کے حقوق نہیں ادا کیے، انسانوں کے ادا کیے. تو اللہ شاید اس بات پہ خوش ہو گیا ہوگا، تو ان کو جو ترقی ملی تو اس بات پہ ملی. ٹھیک ہے، باقی یہ اس کا تفصیلی جواب کے لیے میں پیر صاحب کے پاس. حقوق العباد جو ہے نا یہ ایک خدمت کا راستہ ہے. اللہ کے حقوق جتنے بھی انسان ادا کرتا رہے، لیکن جب تک وہ اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرتا، حقوق العباد نہیں کرتا، تو اس کو کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگی حالات میں بچوں اور عورتوں کو قتل مت کرو، دوستوں کو مت کاٹو. لیکن یہ جو بعض آپ حقوق کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ حقوق ہیں، یہ ہم مانتے ہیں حقوق ہیں یورپ میں، مگر کیا والدین کے حقوق نہیں ہیں؟ والدین جو ہیں وہ لوگ اس میں ڈالے ہوئے ہیں. نوجوان نسل جو ہے اس کو پتہ نہیں میرے والدین کہاں ہیں، کیا ان کے حقوق نہیں ہیں؟ باعزیر بستانی رحمۃ اللہ علیہ 12 سال جنگلوں میں عبادت کرتے رہے. اپنی ماں سے کہا کہ امی جان میں 2 حقوق ایک ٹائم میں ادا نہیں کر سکتا، آپ کا حق اور اللہ کا، مجھے آپ اجازت دے دیجیے کہ میں ایک حق ادا کر سکوں. ماں نے اجازت دے دی. آپ جنگلوں میں 12 سال تک عبادت میں رہے. دنوں سب ایسے ہی ہے نا. اور جب 12 سال مکمل ہو گئے تو سوچا کہ ماں کے پاس جاؤں. اب میری ریاضت جو ہے میں بہت کر لی ہے، لیکن کوئی چیز میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ملی. رات کا وقت تھا، تقریباً پچھلے پیر کے قریب 12 بجے کے قریب، آدھی رات کے قریب پہنچے گھر میں. تو یہ سوچا کہ ابھی میں نے تو اپنی ماں کی خدمت ہی نہیں کی، اب اس وقت اپنی ماں کو کیوں تکلیف دوں کہ وہ اٹھ کر آ کے دروازہ کھولے، وہ تو آرام فرما رہی ہوں گی. تو آپ دروازے میں بیٹھ گئے. جب صبح ہوئی، مطلب صبح کی اذان کا ٹائم ہوا، تو وہ نالی میں سے پانی بہنا شروع ہوا. تو وہ سمجھ گئے کہ بھی ماں وضو کرنے کے لیے اٹھی. اس وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون ہے؟ عرض کی بازدین سوامی. آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ کپڑے جو ہیں دور مٹی جمی ہوئی ہے اور بات بکھرے ہوئے اور اسی حالت میں آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرا بیٹا 12 سال تک تیرے حقوق ادا کرتا رہا، تیری عبادت کرتا رہا، ابھی تک وہ اس کو عطا ہی نہیں کیا جو لینا چاہتا تھا. اب میں دعا کرتی ہوں تجھے جسے وہ چیز عطا کر دے جو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو پھر بھی ماں کی دعا سے وہ اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ چیز عطا کر دی جو 12 سال میں نہیں ملی. وہ چیز جو 12 سال میں حاصل نہیں کر سکے، ایک رات میں ماں کی دعا سے وہ حاصل ہو گئی. تو یورپ کی بات تو آپ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے والدین کہاں ہیں، وہ لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں. آپ جتنے مزے کو درختوں کے ادا کرتے ہیں، جانوروں کے ادا کرتے ہیں، جب اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کہیں گے آپ کی کوئی بات قبول ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. حالانکہ یہ قرآن ہمارے جو نبی نے فرمایا یہ حقوق جانوروں کے ہر چیز کے حقوق ہیں. لیکن یہ کہ ہم لوگ جب قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں، تو حقوق کیسے ادا کریں گے؟ باقی سب سے بڑھ کر جو ہے وہ چیز ہے اللہ کے بعد ماں باپ کے جو حقوق ہیں نا وہ ضروری ہے، وہ ادا کرے انسان. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی محبت معرفت کا جو راستہ ہے وہی وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت سے ہو کر گزرتا ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ چیز معرفت الہی حاصل نہیں ہوگی. عبادت مل جائے گی، جنت بھی مل سکے گی، ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن وہ چیز نہیں مل سکے گی جو واصف علی واصف صاحب یا علی بھائی فرما رہے. او گفتم کے مر گئے ناگہاں، گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار من